کیا دوں، کیونکہ تو میرے ممسوح کی اولاد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں۔ ہاللیلویا۔ خدا خواب میں اپنے ممسوح کے، اپنے جو داؤد ہے اس کے بیٹے کو سلیمان کو کہہ رہا ہے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو وہ کیا اسے کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے حکمت دے، تو مجھے کیا کر حکمت دے۔ کیوں مجھے حکمت چاہیے؟ اس لیے کہ جس بڑی قوم کا تو نے مجھے بادشاہ بنانا ہے یا بنایا ہے، تو میں اگر کوئی میرے پاس انصاف کے لیے آئے گا تو میں کس طرح ان کا انصاف کروں گا۔ خداوند اس کی بات سے بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا کہ سلیمان، جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں تجھے دوں گا۔ تو نے مجھ سے دولت نہیں مانگی، ہاللیلویا، تو نے مجھ سے عزت اور شہرت نہیں مانگی، ہاللیلویا، تو نے مجھ سے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، ہاللیلویا۔ دیکھ میں تجھے اتنی کو دولت دوں گا، اتنا میں تجھے سرفراز کر دوں گا کہ جتنے تجھ سے پہلے بادشاہ ہوئے یا جتنے تجھ سے بعد میں آئیں گے کوئی تجھ جیسا دولت مند نہیں ہوگا۔ زوردار نعرہ، ہاللیلویا۔ یعنی میں تجھے اتنی کو دولت دے دوں گا کیونکہ تو نے دولت نہیں مانگی، اچھی صحت نہیں مانگی، عزت شہرت نہیں مانگی، تو نے قوم کا درد رکھا اور تو نے حکمت مانگی، اب میں یہ سب چیزیں بھی تجھے دوں گا۔ تو جب ہم خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، خدا کے خادم سے میرے دعا کرو میرے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں، خدا مجھے مال دولت دے، تو اس طریقے سے مانگنا ہے کہ میں نے عیش و عشرت کے لیے نہیں مانگنا، اپنی ضرورتوں کے لیے کہ میری ضرورتیں پوری ہوں۔ اگر کوئی تنگ دست محتاج بھی میرے پاس آئے تو میں اس کی مدد کر سکوں، ہاللیلویا۔ تو یہ ہے وہ دولت جو خدا دینا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے تیسری چیز کے بارے میں کہ غریبی کہاں سے آ گئی۔ یہ تو ہم نے واضح طور پر دیکھ لیا کہ دولت کی دو قسمیں ہیں، ایک حرام ہے، ہاتھ پر مارا انسان نے دولت جمع کری، دوسرا ہے بلیسنگ سے، خدا کے خادم نے دعا کی، آپ نے گھر میں دعا کی، خدا آپ پسند آ گئے، خدا نے آپ کو چن لیا، سلیمان کی طرح دولت کے ڈھیر لگا دیے، ہاللیلویا۔ کوئی شمار ہی نہیں، اتنی کو دولت دے دی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے اتنا مال دولت کہاں سے آ گیا۔ اب اصل چیز کی طرف چلتے پھر غریبی کہاں سے آئی۔ دیکھیں خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے بائبل مقدس کے دور تک آج تک دنیا میں غربت ہے، اور یہ کس کی طرف سے آیا یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں غربت کے بارے میں کہ غریب کا کیا مطلب آپ سب جانتے ہیں۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ تنگ دست کو، محتاج کو، مطلب اتنا انسان غریب اور محتاج ہوتا ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسے کھانے کو نہیں ملتا، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرنے کو نہیں ملتا، تو کہتا ہے میں بہت غریب آدمی ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں مسکین، یعنی میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ جاب ہے، نہ مال ہے، نہ دولت، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو ہر دور میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی کہ بنی اسرائیل میں غریب رہے۔ کیوں رہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ غربت کس کی طرف سے اور غربت کیوں آتی ہے۔ پہلے ہم دیکھیں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ غربت اس دنیا میں آنے کی وجوہات بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے؟ آسمانی آفتیں، زلزلے، طوفان، اس کے بعد وبا۔ آپ دیکھیں ہمارے سے دور میں جتنی غربت میں اضافہ کرونا کے دور میں ہوا پہلے نہیں ہوا، پتہ ہے پوری دنیا ہل گئی ہے کہ نہیں؟ کرونا کے سبب سے، کرونا آیا، کاروبار بند ہو گئے، غربت کا چاروں طرف راج ہو گیا۔ تو غریبی آنے کی بائبل مقدس ہمیں وجوہات بتاتی ہے کہ آسمانی آفات آ گئی، قحط آ گیا، طوفان آ گیا، بارش آ گئی یا بارش نہ برسی، فصلیں نہ پکی، سیلاب آ گئے، فصلیں برباد ہو گئی، بیماری آ گئی، لوگ بیماریوں میں مرنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جو خدا کا پاک کلام ہے۔ اور خاص طور پر جب کوئی بھی ملک یا انسان خدا سے باغی ہو جاتا ہے، خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے خدا اس کے ملک میں، اس کے گھر میں، اس کی قوم، اس کے لوگوں میں غریبی لاتا ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ غریبی کس کی طرف سے آتی ہے؟ خدا کی طرف۔ اور کیوں آتی ہے؟ زیادہ تر انسان کے اپنے کاموں کے سبب سے، نمبر 2 آسمانی آفات کی وجہ سے، نمبر 3 جب کوئی انسان یا کوئی ملک اس کا خطا کار ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کے ساتھ نہیں چلتا، تو خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے
کہ میں اس انسان کا، اس ملک کے رہنے والوں کا اس میں قحط بھیج دیتا ہوں، اس کی روٹی کا ساتھ توڑ دیتا ہوں، یہ اس کو کھانے پینے کی مشکل ہو جائے گی۔ اگر کوئی ملک میرا خطا کار ہو گیا، گناہ گار ہو گیا، تو میں اس میں غریبی بھیجوں گا، اور ذریعہ کیا ہوگا غریبی بھیجنے کا؟ کہ میں اس ملک میں قحط بھیج دوں، اور لوگ بھوک سے کیا ہوں گے؟ مرنا شروع ہوں گے۔ اس کے نبی فرماتا ہے 14 باب اور اس کی 12 تا 22 آیت میں کہ کس طریقے سے پھر خداوند اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وبا بھیج دیتا ہے، لوگ بیماریوں سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگلی درندے بھیج دیتا ہے، جنگ مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب جنگیں لگتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں جنگیں لگتی ہیں پھر وہاں کھانے کو ملتا ہے، غریبی کا راج ہو جاتا ہے، جنگوں کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت، غریبی اس وقت آتی ہے جب خدا کسی قوم سے، کسی گھرانے سے، کسی لوگوں سے، کسی شخص سے سخت جو ہے خفا ہو جاتا ہے۔ جب انسان خدا کو غصہ دلاتا ہے، نہیں خدا کی سنتا، نہیں خدا کے لوگوں کی، نہیں خدا کے کلام کی سنتا، تو سب سے پہلے خدا اس کے گھر میں غربت بھیجتا ہے کہ ہو سکتا ہے غریبی کے سبب سے یہ میری طرف پلٹ آئے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ دیکھ، سدا تیرے ملک میں بنی اسرائیل میں کنگال بھی پائے جائیں گے، سارے خوشحالی نہیں ہوں گے، غریب اور کنگال بھی ہوں گے، اور تو ان کا خیال رکھنا۔ کیا کہا؟ استشنا 15 باب اور اس کی پہلی آیت میں، اور استشنا 15 باب اور اس کی 11ویں آیت میں، اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے، اس لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس لیے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تم اپنی مٹھی ان کے لیے کھولے رکھنا، اور اپنے بھائی کو کنگال اور محتاج دے کر دریغ نہ کرنا۔ ہاللیلویہ۔ یعنی موسیٰ کو یہ حکم دیا، یعنی میں تجھے یہ حکم کرتا ہوں، یعنی تجھے یہ کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم دینا۔ میں نے کسی بچے سے کہا کہ بچہ جا ہٹ سے پانی لے کر آ، اب بچے کی مرضی ہے لے کر آئے یا نہ آئے، حکم مانے یا نہ مانے۔ جب کل تجھے یہ کرنا ہے، سب جھنڈا لے کے میرے سر پر کھڑا، تو خدا نے کہا کہ میں تجھے حکم کرتا ہوں، حکم دیتا نہیں، تجھے موسیٰ یہ کرنا ہے، کیونکہ تیرے ملک میں سدا کنگال پائے جائیں گے، اور جب تیرے پاس آئیں تو اپنی مٹھی کو کیا کرنا؟ کھلا رکھنا، اور تنگ دست اور محتاج کی کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ اور جب ساری قوم میں یہ جذبہ ہوگا تنگ دست اور محتاج کی مدد کرنے کا، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ غریب کوئی نہیں رہے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ غور کر کے میرے گھر میں غریبی کے سبب سے آئے گی، کوئی گھر میں کوئی نافرمان ہے، کوئی خدا کی راہ پر نہیں چل رہا، خدا کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کرکٹ پڑی ہوئی ہے، کیوں میرے گھر کا رزق کم ہو رہا ہے، یہ آپ خود جان لیں گے، غریبی خدا نہیں بھیج رہا۔ اب آگے چلتے ہیں، ٹائم کا بھی ہو رہا ہے۔ اب آخری چیز کلام مقدس میں سے، اب یہ بلیسنگ کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور دولت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ دو تین چیزیں موٹی موٹی۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے سلیمان نے یہ راز بتا دیا کہ دولت خدا کی کیا ہے؟ بخشش، خدا کا کیا ہے؟ انعام ہے، خدا کی کیا ہے؟ مہربانی۔ کسی بھی گھرانے پر مہربان ہو گیا، کسی بھی گھر کی کوئی بیٹی دعا کو نکل آئی، کوئی بیٹا ایسا محنتی نکل آیا، خدا کے خدا پرست لوگ ہو گئے، خدا کے گھر میں جاتے ہیں، خدا کے خادموں سے محبت رکھتے ہیں، کوئی ایسا بچہ نکل آیا، کوئی ایسا بچہ لائق نکل آیا، ملک سے باہر چلا گیا، محنت کی غریبی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ غربت کے خاتمے کے لیے پہلا سٹیپ ہے، ہمیں کس کے پاس آنا ہے؟ ابھی تلاوت کی گئی کلام مقدس میں سے انگلش اور اردو میں، دوسرا کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع کو کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ وہ دولت مند تھا تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے تم دولت مند ہو۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بلیسنگ کے ساتھ دولت کس طرح ملے گی، کس کے پاس ہمیں جانا ہے؟ سب سے پہلے خداوند یسوع کے۔ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کا دولت مند، چونکہ وہ دولت مند تھا، اور اس کے فضل کو بھی جانتے کہ وہ دولت مند تھا، لیکن تمہاری خاطر دنیا میں آ کر کیا بن گیا؟ غریب سے غریب تر ہو گیا، تاکہ تم اس کے پاس آؤ
اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرو اور وہ تمہاری غربت کو دور کر کے تمہیں دولت مند کر دے. ہلیلویا. تم اس کے سبب سے، یسوع کے سبب سے کیا ہو جاؤ؟ دولت مند. تو پہلا قدم کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں غربت کا خاتمہ ہو یا میں غربت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے آپ خدا یسوع کے پاس آئیں. اگر توبہ نہیں، توبہ کر لیں. نجات دینا، نجات نہیں بھائی، نجات پا لیں. یسوع کے پاس جب آ جائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ اسے دعا کر کے مانگیں گے، وہ آپ کو برکت کے ساتھ. اب اس نے وسیلے بنائے ہوئے، اس نے وسیلے ذریعے بنائے ہوئے. آپ دیکھیں کون خدا کا خادم ایسا ہے جس سے خدا نے برکت دی ہوئی ہے. خادم کا برکت ہے، خادم بلیسڈ ہے، خدا کا بندہ کوئی بلیسڈ ہے، اس کے بعد برکت دی ہے خدا نے. آپ اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے گھر کے حالات صحیح ہو جائے، میری غربت کا خاتمہ ہو جائے. دیکھ میں غلام یسوع مسیح کو مانتا ہوں، میں اس کا پیروکار ہوں، میں نے اپنی زندگی اس کو دی ہوئی ہے. وہ اپنی دعائیں خیر کرے گا تو آپ کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہلیلویا. تو پہلا سٹیپ یہی ہے، دولت جو بخشش سے ملتی ہے وہ ہے خدا یسوع کے پاس ہے. اسے اپنے نجات دہندہ قبول کریں اور اس سے کہیں، اس کے بندوں سے، اس کے خاتموں سے جنہیں اسے مقرر کیا ہوا ہے کہ ہماری دعا کرو ہماری غربت کا خاتمہ 100% خاتمہ ہو جائے گا. ہلیلویا. نمبر 2، خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں کہ پھر فکر نہیں کریں. اب خدا کے پاس آ گئے، دعا کروائے، اب ہم نے فکر نہیں کر رہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے واضح طور پر فرما دیا متی 6 باب اور اس کی 33 ہے کہ تم کسی بات کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں کون رہتے ہیں؟ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے کیا محتاج ہو. پہلے میری راست بازی کو پورا کرو تو یہ سب چیزیں تجھے مل جائیں گی. ہلیلویا. یہ کتنا پیارا بات ہے. پہلے تم میرے پاس تو آؤ اور میری راست بازی کو پورا کرو، میری راہ پر چلو، تو میں جانتا ہوں کہ تمہیں ان چیزوں کے کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، پہننے کی، ان سب چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں تمہیں کیا ہے؟ مل جائیں گی. اس کے بعد پھر محنت بھی کرنی ہے. آپ نے برکت لے لی، دعا کی، اب آپ ڈیوٹی کام کریں، کام آپ کو ملے گا. آپ دعا کریں تو مجھے اچھی جاب مل جائے. سلیمان نبی فرماتا ہے کہ محنتی کا حق اسے کیا کرتا ہے؟ دولت مند کرتا ہے. جب محنت کریں گے تو خدا آپ کی محنت کی کمائی میں برکت دے گا اور آپ کا گھرانہ خوشحال ہو جائے گا. آپ خدا کے فضل سے جو ہے وہ دولت مند ہو جائے گا. تو جہاں تک ہو سکتا ہے 2-3 چیزیں ہیں، دعا کرنا ہے، خدا یسوع کے قریب آنا ہے اور محنت کرنا ہے. اور پھر جہاں تک ہو سکتا ہے جتنا بھی خدا نے آپ کو تھوڑا بہت دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں پر آ کر ہم کنجوسی کر دیتے ہیں. جہاں بھی آپ کو کوئی موقع ملتا ہے، کوئی تنگ محتاج، کوئی غریب آیا ہے تو اس کی مدد کریں. آپ جتنا دیں گے نا اتنا خدا آپ کو زیادہ دیتا جائے گا. ہلیلویا. آپ کی دولت کم نہیں ہوگی. دنیا کا مال ہے تو اب دنیا میں کوئی تنگ ہو اس کو بھی دو. آپ اپنے ابھی سے ایک طریقے کار بنا لیں کہ کوئی تنگ دست ہے، محتاج ہے، مانگنے والا آیا ہے تو آپ ہو سکتا آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی مدد کریں. اور جب آپ کریں گے تو پھر خدا دیکھیں آہستہ آہستہ آپ کے گھر میں اتنی کوئی بلیسنگ مال دولت آئے گی. آپ تھوڑے سے شروع ہوگا تو زیادہ لوگوں کو دینا شروع کریں. پھر آپ کسی سے قرض لیں گے نہیں بلکہ لوگوں کو قرض دیں گے. ہلیلویا. ابھی سے سیکھیں. ابھی میں انتشان کی آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں. پرسوں یہ آیا اسکول سے تو کل 1 بجے چھٹی ہوتی ہے. آیا تو کہا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، جلد سے پراٹھا بنا. تو اس سے کہا پھر دیر لگے گی، آٹا گوندنا بنانا ہے، یہ 50 روپے نیچے سے ہوٹل سے لے آیا. یا تھوڑی دیر کے بعد آیا تو وہاں نے پوچھا پراٹھا لے آئے؟ چپ کر گیا. پراٹھا لے آئے؟ کہنے لگا نہیں. پیسے کدھر ہے؟ کہتا وہ ایک عورت غریب مانگ رہی ہوتی، میں اس کو 50 روپے دے. ہلیلویا. تو کہتے 50 پورے دے آئے. کھلے گراہک کو 10-20 دیتا. تو کہتا آپ تو کہتے کتنا زیادہ دو گے خدا اتنا زیادہ دے گا. ہلیلویا. جب بچوں کے ذہن میں یہ چیز، یہ بچے تو دوسروں سے چھین لیتے ہیں، اتنا ڈالتی ہے. جب بچپن میں یہ چیز ڈالیں گے کہ آپ کسی کی کوئی مدد کرو گے تو آپ جتنا دو سے زیادہ، تو پھر جب خدا ترس نظر ہوگی کہ نہیں، خدا ترس ہوگی، کھانے والے لوگوں کو دوسرے کو دینے کی کوشش کریں گے تو خدا ہم سے راضی ہوگا. ابھی سے بچوں کو بھی یہ چیز سکھاؤ، خود بھی بالکل تھوڑا بے شک کوئی بات نہیں، تھوڑے میں سے بھی اس کی آرام میں آپ کی دولت کم نہیں ہوگی. تو آج ہم نے جانا کہ وہ جو 2 جہان کا خالق اور مالک
ہماری خاطر غریب سے غریب تر بن گیا تاکہ اس کی غریبی کے سبب سے ہم روحانی اور دنیاوی طور پر کیا ہو جائے، روحانی طور پر بھی دولت مند کرے گا اور دنیاوی طور پر. اللہ آپ سب کو بڑی بات ہے.